میں اور میرا ایک دوست ٹہل رہے تھے کہ اچانک ہم ایک سبز لہلہاتے کھیت تک پہنچے۔ میں وہاں جانے سے ہچکچایا، لیکن اس نے میرا ہاتھ کھینچا اور کھیتوں میں گھس گیا۔ میں نے بڑبڑانے کی کوشش کی کہ ہمیں ان لہلہاتے کھیتوں میں گھسنا مناسب نہیں ہے۔ وہ مجھ پر غصہ ہوا اور چلایا، یہ بات نہ کرو، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ میری بیوی اور بچے کو گیس میں پھینک دیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اور تم مجھے فصلیں خراب کرنے سے منع کر رہے ہو۔ ایسے افراد کو یہ سمجھانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کیسا ہی برا کیوں نہ کیا گیا ہو، انہیں تب بھی غلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم انہیں یہ باور کرانے کی بے حد کوشش کرتے کہ محض چند فصلیں اجاڑ دینے سے نقصان کہیں زیادہ ہوگا۔ مجھے وہ قیدی اب بھی یاد ہے جس نے اپنی آستینیں چڑھا کر اپنا سیدھا ہاتھ میری ناک کے نیچے رکھا اور چلاتے ہوئے بولا، اگر میں اس ہاتھ سے خون نہ کرتا تو میرا ہاتھ کب کا کاٹا جا چکا ہوتا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے وہ برا آدمی نہیں تھا، وہ کیمپ کے بہترین ساتھیوں میں سے تھا۔ ذہنی دباؤ سے فوری چھٹکارے کی وجہ سے جو اخلاقی زوال آتا، اس سے قطع نظر آزاد قیدیوں کے کردار میں جو زوال آتا وہ بہت ہی خطرناک ہوتا۔ وہ جب اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس جاتے، ان میں تلخی اور مایوسی بلا کی ہوتی۔ جب وہ اپنے آبائی علاقے واپس آتے تو ان میں اس تلخی کے کئی اسباب ہوتے۔ مثال کے طور پر جب ان سے کئی جگہوں پر بہت ہی روکھے پھیکے انداز سے ملا جاتا تو ان کے مزاج میں تلخی آ جاتی۔ اکثر انہیں یہ سننے کو ملتا کہ ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، یا ہم نے بھی کئی تکالیف سہی ہیں۔ تو یہ لوگ چڑچڑے یا بدمزاج ہو جاتے۔ وہ اپنے تئیں پوچھتے کہ کیا ملنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مایوسی کا تجربہ فرداً فرداً مختلف ہوتا۔ قسمت بہت ہی ظالم لگتی۔ ایک آدمی جو برسوں یہ سوچتا رہا ہو کہ وہ تمام ہی تکالیف جھیل چکا ہے، اس مرحلے پر یہ سمجھنے لگتا کہ تکالیف کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے ابھی مزید تکالیف برداشت کرنی ہیں۔ جب ہم کیمپ میں ہوتے اور کسی کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے تو اسے کہتے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور یاد کرے کہ وہ واپس جائے گا تو بہت سی خوشیاں اس کی منتظر ہیں۔ لیکن آزادی کے بعد جب یہ مرد واپس اپنے گھروں کو آتے تو ان کا انتظار کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ افسوس اس شخص پر جو کیمپ میں رہتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ کوئی اس کا منتظر ہے اور اس آس میں وہ زندہ رہا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ افسوس اس شخص پر جس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سب تو بہت مختلف ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ایک سواری پر سوار ہوا، اپنے گھر کی طرف سفر شروع کیا جس کا تصور وہ برسوں کرتا رہا، پھر دروازے پر لگی گھنٹی بجائی جیسا کہ وہ برسوں اپنے خوابوں میں دیکھتا رہا، لیکن جب حقیقتاً گھر کا دروازہ کھولا تو جسے دروازہ کھولنا چاہیے تھا اس نے تو دروازہ کھولا نہیں اور نہ ہی کبھی کھولے گا۔ ہم کیمپ میں تھے تو اکثر آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہاں جو تکالیف جھیلی ہیں ان کی تلافی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی خوشی نہیں کر سکتی۔ ہمیں خوشی کی امید نہیں تھی، اور خوشی کی امید ہماری تکالیف، ہماری قربانیوں اور ہماری موت کے مقابلے میں کوئی جرأت پیدا بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ہم خوشی کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ یہ مایوسی کی وہ کیفیت تھی جو اکثر قیدی تجربہ کر رہے تھے، اور ان کے لیے اس سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ کسی سائیکائٹرسٹ کے لیے یہ بھی بہت ہی مشکل تھا کہ وہ ان کی اس ضمن میں مدد کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ حالات انہیں پست حوصلہ کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف انہیں تحریک بھی ملتی تھی۔ تاہم ہر قیدی آزاد ہونے کے بعد جب اپنی قید کے تجربات کو یاد کرتا تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہتا کہ وہ بھلا کیوں کر قید کی سختیوں کو سہہ گیا۔ جب آزادی کا دن آیا تو ایک جانب سب کچھ بہت حسین خواب لگ رہا تھا، تو دوسری جانب قید کے بیتے دن بھیانک خواب محسوس ہو رہے تھے۔ گھر آنے کا تجربہ
ان تمام تجربات میں سب سے اہم اور دل نشیں تجربہ تھا، اور نہایت دلکش احساس بھی، کہ بہرحال وہ تکالیف گزر گئیں اور اب یہاں سوائے خدا کے خوف کے کوئی خوف نہیں۔